بآواز بلند صلوات۔ خطاب فرمائیں گے مجلس اعزا سے حضرت آیت اللہ سید عقیل الغروی علامہ صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ فاتحة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ ہم آہنگ طور پر بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کی ایک آیت ہے جسے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ گزشتہ شب بھی یہی آیت کریمہ ہماری گفتگو کے لیے سرنامہ قرآنی تھی۔ سورہ مبارکہ احزاب بہت عظیم و شان سورہ ہے۔ یوں تو قرآن مجید کا ہر سورہ اپنی جگہ ایک کتاب ہے، لیکن سورہ مبارکہ احزاب قلم قدرت سے لکھی جانے والی کتاب سیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے۔
دیکھیے یہ جملہ تو 40 سال پہلے میں نے عرض کیا تھا اور برابر اس 40 سال میں دہراتا رہا ہوں کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد ہے۔ بعض حضرات کو یہ ترکیب، یہ جملہ گراں گزرا تو میں نے تشریح کی بھی کوشش کم نہیں کی۔ یقین فرمائیں کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بہت تہدار ہے۔ ایک نگاہ اس پر ڈالیے، پہلی نگاہ تو معلوم ہوتا ہے از اول تا آخر یہ قصیدہ توحیدیہ ہے۔ پھر اسی کتاب پر دوسری نگاہ ڈالیے، معلوم ہوتا ہے از اول تا آخر یہ کتاب قصیدہ نعتیہ ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر نگاہ ڈالیے تو اندازہ ہوگا کہ از اول تا آخر یہ کتاب منقبت مرتضیٰ ہے۔ عجب بعض حضرات مجھ سے خود آ کے براہ راست انہوں نے اعتراض کیا اور کہا یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی، ایسا غلو، ایسا جنون، ایسی دیوانگی۔ ارے قرآن مجید میں تو بہت سے موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے، بہت سے مضامین ہیں، لے دے کے یہی 2-4 آیتیں ہیں جو براہ راست منقبت میں یا نعت میں یا فضیلت میں ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے جو اپنی شان بلاغت میں بحد اعجاز ہے اور جس کا ذوق ادب کی اور شاعری کی دنیا میں پروان نہ چڑھا ہو، یعنی ہم انسانی ادب کے اور انسانی شعر کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں تو پھر اس کتاب کا شعور کیا پیدا کر سکیں گے کہ جو بلاغت میں معجزہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اعتراض تو فرما رہے ہیں، کبھی آپ نے کوئی کلاسیکی قصیدہ مکمل پڑھا ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا جب میں قصیدہ کہہ رہا ہوں تو اس اصطلاح سے واقف ہیں آپ؟ غالب کا قصیدہ پڑھا ہے جو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شان میں ہے؟ ذوق کا قصیدہ پڑھا ہے؟ سودا کا قصیدہ پڑھا ہے؟ نہ سودا کا قصیدہ پڑھا، نہ ذوق کا قصیدہ پڑھا، نہ غالب کا قصیدہ پڑھا، نہ مومن کا قصیدہ پڑھا، نہ محسن کا کوروی کا قصیدہ پڑھا۔ آپ آشنا ہی نہیں، اور فارسی کی بات تو الگ رہی، نہ عرفی کا قصیدہ پڑھا، نہ انوری کا قصیدہ پڑھا۔ جب آپ صنف قصیدہ سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ میرے جملے کو نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو حق ہے کہ اعتراض کریں۔ پہلے جا کے مطالعہ تو کریں کہ قصیدہ کہتے کسے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ایک قصیدے کو لے لیں، کلاسیکی قصیدے۔ آج کل کے شعراء ماشاءاللہ جو محنت کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن آج کل عموماً یہ ہو گیا ہے کہ سہل انگاری ہے، 4-6 شعر، 7-8 شعر، 10-12 شعر منقبت کے براہ راست کہہ لیے یا نعت کے، اسی کو قصیدہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ قصیدہ نہیں ہے۔ کلاسیکی قصیدہ جو ہے اس کی تو ایک شان الگ ہوتی ہے۔ مثلا غالب کا جو قصیدہ ہے آپ کو معلوم ہے 110 اشعار ہیں اس میں، 110۔ آپ یہ عدد بھولیں گے نہیں اس لیے کہ آپ کے مولا علی کے نام کا عدد 110 ہے۔ تو میں گزارش کر دوں کہ وہ 110 اشعار کے اشعار میں سے 28-29 شعر انتخاب کر کے یہ دیوان متداول میں شامل ہوئے ہیں۔
ورنہ اصل جو قصیدہ ہے نسخہ حمیدیہ میں اور دوسرے نسخوں میں وہ 110 اشعار پہ مشتمل ہے، کم و بیش، یا اس سے بھی کچھ زیادہ بعض نسخوں میں۔ اچھا 110 اشعار میں ہر شعر کیا براہ راست منقبت میں ہے؟ نہیں، مطلع ہوتا ہے، متنے کے بعد کبھی کبھی حسن مطلع ہوتا ہے، تشبیب ہوتی ہے، تشبیب خاصی طویل ہوتی ہے، پھر گریز کا شعر ہوتا ہے، پھر مدح کے چند شعر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ یہ سب کلاسیکی قصیدے کے اجزاء ہیں، اور شاعر اپنا زور سخن، اپنی قدرت کلام کا اظہار کرتا ہے تشبیب میں، اور اس کے بعد تشبیب کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس ممدوح کی مدح مقصود ہے اس کی مدح قبول کرنے کے لیے ذہن سامع آمادہ ہو جائے۔ اب میں مثال عرض کر دوں، مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے کسی کو اپنے معشوق کا قصیدہ کہنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ وہ معشوق بہت حسین ہے، جمیل ہے، صبیح ہے، شکیل ہے، وسیم ہے۔ یہ سب الفاظ خوبصورتی کے لیے ہیں، اور اس کے پسینے میں بھی خوشبو ہے، نکھت ہے، اس کا قد بالا ہے، اس کی پیشانی روشن ہے، اس کے دندان جو ہیں وہ موتیوں کی طرح ہیں، اس کی زلفیں جو ہیں اس کی اپنی شان ہے۔ اسے اپنے معشوق کی مدح کرنی ہے، وہ شروع کہاں سے کرے گا؟ اس کا معشوق ہے نا، آپ کا تو نہیں ہے۔ براہ راست اگر وہ اپنے معشوق کی تعریف شروع کر دے تو ذہن بہت جلدی قبول نہیں کرے گا، منہ سے کوئی آہ واہ نہیں نکلے گی۔ وہ شروع کرے گا بہاریہ تشبیب سے، وہ عالم میں آئی ہوئی بہار کا تذکرہ کرے گا، لہلہاتے ہوئے سبززار کا تذکرہ کرے گا، اور کسی چمن میں کھلے ہوئے گلاب کے پھولوں کا تذکرہ کرے گا، کسی چمن میں سرو آزاد جو درخت ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرے گا، سنبل کا تذکرہ کرے گا، نہ جانے کتنے کتنے پھولوں کا، درختوں کا، اور ان پر آئی ہوئی بہار کی کیفیتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جب آپ کا ذہن جذب کر لے گا تو وہ کہے گا یہ سب دیکھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے معشوق کے مقابلے میں۔ اب معلوم ہوا کہ وہ جو بہاریہ تشبیب ہے قصیدے کی، وہ تو ہو گئی تقریباً 50-60 اشعار، 70 اشعار، اور پھر جو براہ راست مدح میں کہے وہ 10 12 18 20 ایسے ہی شعر ہوئے، پھر اس کے بعد دعا اور طلب۔ یہ تمام کلاسیکی قصیدوں میں آپ دیکھیں گے یہی تقریباً کیفیت ہوگی، چاہے وہ انوری کے قصیدے ہوں، عرفی کے قصیدے ہوں، یا اردو کے، فارسی کے، عربی کے، کوئی بھی قصیدہ ہو۔ اگر صنف قصیدہ کی یہ تعریف روشن ہے تو پھر جب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد ہے، اس کو ماننے میں تعامل نہیں ہوگا۔ بے شک اس میں آدم کا بھی تذکرہ ہے، نوح کا بھی تذکرہ ہے، ابراہیم کا تذکرہ ہے، موسیٰ کا تذکرہ ہے، عیسیٰ کا تذکرہ ہے۔ پروردگار نے اسے سب تذکرے تشبیب کے طور پر کیے ہیں۔ ان انبیاء کی عظمتیں دیکھی، اب میرے حبیب مصطفیٰ کی عظمت دیکھ۔ یہ سب انبیاء کے تذکرے تشبیب میں ہیں۔
یہ معرفت مصطفیٰ کی تمہید میں ہیں. شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک بلندر صلوات پڑھیں محمد. اب اسی قصیدہ نعتیہ میں ایک خاص فصل ہے. آپ جانتے ہیں بعض طویل قصیدے دیکھیں معلومات 200 شعر کا قصیدہ ہے اور اس میں پہلے 50-60 شعر کا ایک حصہ مکمل ہوا, اس کے بعد عنوان شاعر لکھتا ہے غزل, اور اس میں ایک غزل ہوتی ہے جو اسی زمین میں اسی ردیف قافیے میں ہے, وہ تشبیب کے آخر میں اور نئے مطلع کے شروع میں. اب اس میں عام مضامین ہوتے ہیں تغزل کے, مگر یوں ہی نہیں ہوتے. شاعر کی تخلیقی نفسیات کا مسلسل ایک تسلسل جو ہے وہ بہرحال برقرار رہتا ہے. اور بعض قصیدوں میں کئی تشبیبیں کئی غزلیں ہوتی ہیں اور پھر مدح کا حق ادا ہوتا ہے. پڑھیں تو صحیح ادب. جب آپ انسانی ادب نہیں پڑھ سکتے تو پھر الہی ادب کیا پڑھیں گے؟ جب زمینی ادب نہیں پڑھ سکتے تو آسمانی ادب کیا پڑھیں گے؟ ادب بہت ضروری ہے, ادب کا مطالعہ. عزیزان گرامی, چاہے وہ ارباب مدارس ہوں, دینی مدارس, عربی مدارس کے لوگ, اور یا یونیورسٹیز اور کالجز اور سیکولر نظام تعلیم کے لوگ ہوں, زبان اور ادب کا مطالعہ سب کے لیے میں شرط سمجھتا ہوں ضروری. چاہے آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں, پیور سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں, آپ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہوں, فزکس کے اسٹوڈنٹ ہوں, میڈیکل سائنسز میں آپ جائیں, کہیں بھی جائیں, ایک چیز آپ کے ذہن کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اور ہمیشہ پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے, اور وہ ہے ادب. زبان اور ادب. ریاضیات کے کیسے ہی مشکل ایکویشنز میں اور تھیورمز میں آپ پھنسے ہوئے ہوں, لیکن اگر ادب شناس ہیں اور زبان شناس ہیں تو کسی کی ایک محبت میں ڈوبی ہوئی عبارت آپ کے دل کی اور دماغ کی تمام تھکن کو دور کر دے گی. اور اگر خدا نخواستہ بدذوق ہیں, زبان کا ذوق نہیں ہے, اور کسی نے خوش طبعی سے اچھی بات بھی کہی تو ایسی ناگوار گزرے گی کہ الامان الحفیظ. بہرحال یہ تو ایک عام تربیتی نقطہ نظر سے جملہ تھا جو میں نے عرض کر دیا. ادب کا مطالعہ ضروری ہے. یہ سب باتیں بھی ممبر سے کہنے کی ہیں, اور اس ممبر سے نہ کہوں گا تو کس ممبر سے کہوں گا؟ جس ممبر کا تعلق اس پیغمبر سے ہے جس نے کہا ہے انا افصح من نطق بالضاد. عربی زبان کا سب سے فصیح ترین شخص میں ہوں. رسول نے اپنی فصاحت و بلاغت کا اعلان کیا ہے اور اس پہ ناز کیا ہے. رسول نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم. رسول کی شان, رسول کی شان, گفتار رسول کی شان عرض کر رہا ہوں. اعطیت جوامع الکلم, مجھے الفاظ کے کوزوں میں معانی کا سمندر سمونے کا ہنر عطا کیا گیا ہے. حضور کی شان فصاحت و بلاغت. یہ ممبر ان سے منسوب ہے, تو یہاں سے اگر میں ادب کی تعلیم و تربیت کی ترغیب نہ دوں گا تو کہاں سے دوں گا؟ اور پھر رسول کے بعد جس سے یہ ممبر منسوب ہے وہ بھی وہ ہے کہ جو صاحب نہج البلاغہ ہے. جزاک اللہ. تو جناب عزیزان محترم, اپنے بچوں کی, بیٹوں کی, بیٹیوں کی, سب کی تربیت کریں. زبان کی تربیت ضروری ہے. زبان اچھی ہو, بلند پایا ہو, ادبی شان ہو زبان میں. گھر میں گفتگو کریں تب بھی ادبی کریں. جب زبان, یہ ظاہری زبان ادبی ہوگی تو یہ ذہن اور قلب اور روح کی پرورش بھی ادبی ہوگی. نفس بہت بلند و پاکیزہ ابھر کے سامنے آئے گا.
پست الفاظ گھر میں استعمال ہوں گے تو ذہن میں برے خیالات بہت آئیں گے. الفاظ سم قاتل کی طرح اثر کرتے ہیں. الفاظ، ایک خراب لفظ کہیں سن لیں آپ جانتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوگا؟ سن لیا صرف آپ نے، راہ چلتے ایک خراب لفظ کان میں پڑ گیا، یہ خواب میں آپ کو ستائے گا، آپ کے خواب تک میں ستائے گا وہ لفظ. یہ نفسیات ہے. لنگوسٹکس میں بھی جو لوگ ماڈرن لنگوسٹکس پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لفظ ٹکرایا پردہ سماعت سے تو وہ کوئی مرتسم کرے گا نقش. خراب لفظ ہے تو خراب نقش مرتسم کرے گا، اچھا لفظ ہے تو اچھا لفظ مرتسم کرے گا. اب یہ آپ خواب دیکھیں گے تو نعوذ باللہ غیر مہذب خواب ہوں گے، اور اگر خواب غیر مہذب دیکھنے لگے تو پھر دن کے اجالے میں مہذب کیفیتیں کہاں سے ظاہر ہوں گی؟ تو یہ ایک اہم پیغام ہے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. الفاظ زبان سے جو ادا ہوں، اور کوشش کیجئے جو سماعتوں سے ٹکرائیں وہ الفاظ بہت بلند و پاکیزہ ہوں. خیر یہ بات تو یہاں تک ہو گئی، انشاءاللہ یاد رہے گی، انشاءاللہ یاد رہے گی. تو اگر ادب کا ذوق ہے تو پھر قرآن مجید کے آیات میں آپ کو کچھ نظر آئے گا. یہ سورہ مبارکہ احزاب از اول تا آخر خاص اہتمام کے ساتھ پیغمبر اور ان کے ساتھ اہل بیت پیغمبر کے تذکرے پہ مشتمل ہے. تو ہم اسے قرآن مجید کا ایک خاص نعتیہ قصیدہ کہہ سکتے ہیں جو مطلع سے لے کے مقطع تک پیغمبر کے تذکرے سے مربوط ہے. سورہ مبارکہ احزاب، اور اسی سورے سے یہ آیت میں تلاوت کر رہا ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات گرامی میں ایک بہترین نمونہ ہے. لیکن یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ یہ قابل تأسی کردار اور سیرت کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی طلب رکھتے ہیں، والیوم الآخرہ، اور جو یوم آخر کا خیال رکھتے ہیں. میں کل کہہ چکا ہوں آخرت و دنیا دونوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا. آج جو یوم الآخر کی یہ قید ہے وہ مراد خاص طور پر جنت نہیں ہے. یوم آخر یعنی وہ دن جس دن اس اللہ کا سامنا ہوگا، جس کی طلب میں زندگی بسر کی، اس دن اس کے حضور میں پیشی ہوگی. اس دن کا خیال جو لوگ رکھتے ہیں اور جو لوگ کثرت سے ذکر خدا کرتے ہیں ان کے لیے نمونہ کامل ہے زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بلندتر صلوات پڑھ دیں محمد. یہ ہمارے سامنے شعراء تشریف فرمائیں. جناب شاکر حسین شاکر صاحب تشریف فرمائیں، جناب عابدی صاحب تشریف فرمائیں. یہ حضرات مجھے یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ملتان مدینۃ الاولیاء ہے، یعنی یہاں ایک تصوف کا ماحول بھی ہے، ایک ولایت کی خوشبو یہاں کی ہواؤں میں بسی ہوئی ہے. عشق اور محبت کی نکھت یہاں ہر لمحے، ہر گزرتے ہوئے لمحے میں محسوس کی جا سکتی ہے. تو یہاں ایک موضوع بہت زیادہ زیر بحث رہتا ہے اور وہ ہے انسان کامل. یہ موضوع بہت آج کل توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. انسان کامل
دنیا میں کوئی انسان کامل ہو یا نہ ہو، اس امر سے تو کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ اگر کسی ایک انسان کامل کی تلاش ہو انسان کو، تمام انسانوں کو، تو وہ ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوگی۔ اگر حضور کی ذات انسان کامل نہیں ہے تو پھر تو اس عالم میں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ اور اسی لیے بعض مفسرین نے صراحت کی ہے سورہ مبارکہ یاسین کے تعلق سے کہ یہ جو لقب ہے نا یاسین، اس میں گویا یہ مخفف ہے آپ کے اس لقب کا کہ پکارنے والے نے پکارا اے انسان کامل۔ یاسین سے مراد کیا ہے؟ اے انسان کامل۔ ظاہر ہے یہاں اختلاف کرنے والے اختلاف کریں گے کہ صاحب یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اور حروف مقطعات کی تشریح اور توضیح اور اس کے معنی و مفہوم کی تعیین کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر بالرائے ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ تفسیر بالرائے ہم نہیں کرتے کبھی، اس لیے کہ ہم اپنی رائے رکھتے ہی نہیں۔ رائے وہاں ہوتی ہے جہاں عشق نہیں ہوتا، کہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ہم نے اپنی میں کو، اپنی خودی کو قربان کر دیا ہے۔ ہمارے دل میں صرف عشق و مودت و ولا ہے۔ اس لیے ہم جب تک خانہ نبوت سے، اہل بیت نبوت سے کوئی مفہوم ثابت نہیں ہوتا، اس وقت تک ہم نہ اسے نقل کرتے ہیں نہ اس کو باور کرتے ہیں۔ تو یہ مضمون روایات اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے کہ یاسین سے مراد اے انسان کامل۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہیں، اب بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں۔ الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، قاف صاد، نون، یہ جو ایک ایک حرف ہیں مقطعات میں، یا کہیں دو دو حرف ہیں جیسے حا میم۔ بہت سے سورے ہیں جن کے شروع میں حا میم ہے، اور بعض سورے ہیں کہ جن کے شروع میں الف لام میم ہے۔ ان تمام حروف مقطعات کو ملانے کی کوشش کی ہے بہت سے حضرات نے، لیکن جو صحیح و سلیم عبارت بنی ہے وہ عبارت یہ ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے، ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں باطن قرآن اہل بیت مصطفیٰ سے جدا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اہل بیت مصطفیٰ وہ ہیں کہ یہی ضمانت داران ختم نبوت ہیں، یہی امانت داران علوم ختم نبوت ہیں، یہ ہیں وعاء یعنی ظرف علوم ختم نبوت اہل بیت مصطفیٰ ہیں۔ اور اس لیے ہم اہل بیت مصطفیٰ کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن شاہد ہے۔ پیغمبر جب گفتگو کرتے تھے نا، جب گفتگو کرتے تھے مسجد میں گفتگو کرتے تھے، تھوڑی سی ایسی باتیں بھی کہہ دیں نا جو ہر ایک کو یاد رہ جائے۔ کہیں کسی کے دل میں کوئی کانٹا چبھ جائے گا تو وہ کوشش کرے گا کہ نکالے،
اور وہ کانٹا جب نکالنے کی کوشش کرے گا تو مرہم کی تلاش بھی ہوگی، نشتر کی تلاش بھی ہوگی، کانٹا نکالنے کی کوشش ہوگی. یہ ایک تربیت ہوگی تاکہ شاید اس کرب سے گزر کے حق تک پہنچ جائے. اس جد و جہد اور اس قد و کاوش اور اس ریاضت سے گزر کے شاید حق تک پہنچ جائے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن گواہ ہے، میں کسی روایت کی، ضعیف روایت کی، تاریخی بیان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہم دین کس سے لیں اور کس سے توقع رکھیں کہ اس نے علوم ختم نبوت کی حفاظت کی ہوگی؟ کس سے لیں دین؟ مسئلہ دین کا ہے نا. دین کس سے لیں ہم؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ جمعہ، سورہ مبارکہ جمعہ، کسی کو یاد ہے اس کی آخری آیت؟ سب حضرات نماز جمعہ تو پڑھتے ہوں گے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. کوئی حافظ ہے مجلس میں؟ تصدیق کرے گا میں نے آیت صحیح پڑھی؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں نماز جمعہ کا، یعنی حضور کی آنکھیں مجمع کی طرف ہیں، پشت نہیں. کچھ چہرے کا بھی لحاظ ہوتا ہے، کچھ آنکھ کی بھی مروت ہوتی ہے، کچھ صحبت کا ادب ہوتا ہے. حضور متوجہ ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. مسجد کے باہر تجارت کا کارواں آ گیا تو حضور کو تنہا چھوڑ کے نمازی تجارت کے لیے دوڑ پڑے. آج روئے زمین پر کسی مسجد میں یہ منظر ہو سکتا ہے؟ اچھا، نماز جمعہ کہاں ہوتی تھی، مکے میں یا مدینے میں؟ مدینے میں. ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جہاں اکثریت اب مسلمانوں کی ہے اور بزرگ مہاجرین و انصار ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے، داستان نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے. قرآن ہے جو کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ جب دیکھتے ہیں تجارت کا کارواں آ گیا، اور افسوس یہ صرف تجارت ہی نہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ جیسے جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے ویسے ویسے مال دنیا کی لالچ، اس میں مال دنیا کا لالچ اور حرص اس میں زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن کھیل کود سے تو بہرحال جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے، کھیل کود سے پھر دل اچاٹ ہوتا جاتا ہے. کھیل کود تو بچوں کا کام ہے. اس آیت میں دو لفظ ہیں، تجارتاً او لہوا. اگر یہ لہو لعب کھیل کود کا، یعنی کوئی مداری اگر باہر آ گیا اور ڈگڈگی بجا دی اس نے، تو حضور کو تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ترکوک قائما، آپ کو قیام کی حالت میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جو لوگ، یعنی بھئی میں دست ادب جوڑ کے عرض کرتا ہوں، قرآن ہے یہ قرآن. میدان جنگ میں سے اگر کوئی حضور کو چھوڑ کے چلا جائے، بری بات تو وہ بھی ہے، مگر میں کچھ ہمدردانہ سوچوں تو بھائی جان کے لالے پڑے تھے، چلے گئے تو چلے گئے. بھائی جنگ ہو رہی ہے، خون کسی سے ایسا ہے کہ جوش میں چلا گیا، دل کا کمزور ہے، اس سے خون دیکھا ہی نہیں جاتا. جیسے ہی خون ریزی شروع ہوئی، طبیعت بگڑ گئی، الٹے پاؤں واپس چلے آئے. کوئی یہ کہ خون سے تو نہیں ڈرتا، دوسرے کا خون بہانے سے نہیں ڈرتا، اپنی جان دینے سے ڈرتا ہے.
چلیے صاحب، بہرحال جان کا معاملہ ہے، چلے گئے. تو میدان جنگ سے یہ بھی ذکر اس لیے کر دیا میں نے کہ یہ بھی قرآن میں ہے، یہ بھی کوئی افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، الزام نہیں ہے، اتہام نہیں ہے، یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، کمزور حدیث نہیں ہے، یہ بھی قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ میدان جنگ میں پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے. میں نے پڑھا، سوچا یہ کیا ہوا؟ بھئی جان کے لالے پڑے تھے، چلے گئے. آگے بڑھا، دیکھا کہ نماز میں مسجد میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے. جو نہ جنگ میں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں ثبات قدم کے ساتھ، نہ عبادت میں حضور کے ساتھ کھڑے ہوں ثبات قدم کے ساتھ، کیا ان سے دین حاصل ہوگا؟ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کیا چاہیے؟ دین. ہمیں کیا چاہیے؟ دین. ہمیں کیا چاہیے؟ شریعت. ہمیں کیا چاہیے؟ قانون خدا. ہمیں کیا چاہیے؟ سیرت مصطفیٰ. جو لوگ دھیان باہر رہتا ہو کہ تجارت کا قافلہ آ رہا ہے، کھیل کود کا کارواں آ رہا ہے، وہ کتنا غور سے سنتے ہوں گے کہ رسول نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. بھائی یہ تبری کی روایت نہیں ہے، یہ مسعودی کا بیان نہیں ہے، یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی کا بیان نہیں ہے، یہ قرآن کا بیان ہے. کیا اب آپ ہمیں قرآن کی آیتیں پڑھنے سے بھی روکیں گے؟ جب دھیان ہوگا کہ کارواں تجارت کا آنے والا ہے، یا وہ مداری آ گیا ہے ڈگڈگی بچاتا ہوا، دھیان ادھر ہوگا تو کیسے پتا چلے گا رسول اللہ نے نماز میں بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اب بات یہیں تک نہیں ہے، یہ تو گروہ وہ ہے جو چلا جاتا تھا، یعنی ذہن پہلے ہی باہر رہتا تھا اور جیسے ہی آواز میں ادھر سے آہٹ ملتی تھی مسجد سے چلا جاتا تھا. اتنی بار گئے ہیں، روایت اب عرض کر رہا ہوں، قرآن سن لیا نا، اتنی بار گئے ہیں کہ ایک مرتبہ خود آیت پہلی بار میں تھوڑی نازل ہو گئی. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، میرا ارادہ نہیں تھا یہ بحث چھیڑنے کا آج، لیکن آ گئی زبان پر. اب مجھے اندازہ نہیں کہ کتنی دیر پڑھ سکوں گا، لیکن
اپنے رب کریم کی ایک شان سن لیں. عزیزوں، جوانوں، بچوں، بزرگوں، ایک شان اپنے رب کی سن لو. رب کی سب سے بڑی شان ہے کہ وہ غفار ہے. غفار کے کیا معنی ہے؟ غفار کے معنی ہے کہ اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو جہاں تک ممکن ہے ڈھانپتا رہتا ہے. غفار ہے، غفور ہے، غافر ہے، ستار ہے، پردے ڈالتا رہتا ہے. اور ان مقامات کی، ان اسماء کی تشریح میں حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کبھی اپنے گناہگار بندے کو بھی رسوا نہیں کرتا جب تک کہ وہ کوئی ایک گناہ کم از کم 10 بار نہ کر لے. اس میں تربیت کا پہلو ہے، یاد رکھنا، اس میں تربیت کا پہلو ہے. جب تک خدا نخواستہ کوئی انسان ایک ہی گناہ 10 بار نہیں کر لیتا، اس وقت تک اللہ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا. میرا بندہ ہے. فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں ڈھانکو اسے، چھپاؤ، میرا بندہ ہے، یہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پردہ ڈالو. لیکن جب یہ بندہ شقی ہو جاتا ہے، جسور ہو جاتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب اسے رسوا کر دو. اگر یہ اصول رحمت کا سمجھ میں آیا تو پھر سوچئے کہ قرآن مجید میں آیت تب آئی ہوگی جب کم سے کم 10 بار چھوڑ کے گئے. کم سے کم. کم سے کم 10 بار حضور کو مسجد میں چھوڑ کر کھیل کود دیکھنے، کھیل تماشا. کتنے سنجیدہ ایمان لانے والے تھے. کھیل تماشا اور تجارت. اللہ کی راہ میں کیا قربان کریں گے؟ ایک آیت قرآن میں ایسی رہ گئی جس پر سوائے مولا امیر المومنین کے کسی نے عمل نہیں کیا. پورا عالم اسلام گواہ ہے. کیوں؟ شرط یہ تھی کہ یا رسول اللہ یہ چلے آتے ہیں ہر وقت، جب دھیان میں آ گئی کوئی بات، خیال میں آ گئی کوئی بات، بس آ گئے. رسول کا دروازہ کھٹکھٹایا، کبھی بلند آواز سے، کبھی آہستہ، کبھی ادب سے، کبھی بے ادبی سے. رسول یہ مسئلہ ہے، رسول یہ بتا دیجئے، یا رسول یہ. ہر وقت رسول کے پاس آنے کے لیے آمادہ. رسول خستہ ہو جاتے تھے. تو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو اب رسول سے کے پاس جا کر وہی گفتگو کرے گا، وہی رسول سے خصوصی ملاقات کرے گا کہ جو ملاقات سے پہلے صدقہ دے. جو تجارت کی خاطر رسول کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہوں گے وہ اپنے جیب سے صدقہ دیں گے. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک غنی ایسا نہ نکلا جو 1 پیسہ صدقہ دیتا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ایک پیسہ صدقہ دیتا، 1 پیسہ صدقہ. اور اس کے بعد اللہ نے آیت نازل کر کے وہ آیت منسوخ کر دی. لیکن آیت اس لحاظ سے منسوخ نہیں ہوئی کہ کوئی عمل کرنے والا نہ ملا ہو. یہاں روایت ہے کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 1 دینار تھا. آپ نے 1 دینار صدقہ نہیں دیا. گئے پہلے اسے خرد کیا، جسے آپ کیا کہتے ہیں، بھنایا، پھٹ کر لے آئے، اور اس کے 10 درہم ملے، اور 10 درہم میں سے 1 درہم صدقہ دیا. پھر حضور کے پاس گئے، کچھ دیر مناجات کی، پھر آئے، پھر گئے، پھر 1 درہم صدقہ دیا، پھر آئے. پھر یہ 10 مرتبہ کس لیے آئے گئے؟ کسی میں تو غیرت پیدا ہو.
کسی میں تو کوئی غیرت، حمیت، جوش، جذبہ، رشک. علی سے حسد کرنے والوں، علی کے اس عمل پہ رشک نہیں آیا. بار بار تشریف لے گئے، 10 مرتبہ گئے، 10 مرتبہ آئے، اور وہ سوالات اور وہ خصوصی مناجاتیں وہ ہیں روایتوں میں محفوظ. کوئی نہیں گیا حضور سے، تو ظاہر ہے کہ مال دنیا سے کس قدر رغبت تھی. حضور سے، محبوب سے. شمع نبوت کے پروانہ تو جان دے دیتا ہے. یہاں جان نہیں دینا تھا، ایک کھجور صدقے میں دے دیتے، ادھ کٹی کھجور صدقے میں دے دیتے. یہ سب سوال کرنے کا مجھے حق ہے یا نہیں؟ کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے. پھر عرض کروں گا، کیا آیتوں کو پڑھنے پہ بھی پابندی لگاؤ گے؟ آیت کا ترجمہ کرنے پہ پابندی لگاؤ گے؟ آیت کی تفسیر پہ پابندی لگاؤ گے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ صدقے کا حکم نازل ہوا. خیر، آتا ہوں اس منزل پہ. تجارت کے لیے مسجد سے چھوڑ کے چلے جانا تو وہ الگ بات ہے. کھیل کود تماشا دیکھنے کے لیے مسجد سے چھوڑ کے چلا جانا، چلیے بھائی کوئی ایسا ہوگا پیر نابالغ، ہوتے ہیں لوگ، ہو سکتے ہیں لوگ. بہت سے ڈاکٹرز ہوں گے یہاں پر، وہ سائیکیٹری اور سائیکولوجی میں کام کرتے ہوں گے، وہ انسانی نفسیات کو سمجھتے ہوں گے. تو کچھ ہوں گے پیر نابالغ، چلے گئے، کھیل کود کا شوق، بوڑھے ہو گئے مگر دیکھنے کا شوق ہے، بندر کا تماشا دیکھنے کا شوق ہے، نہیں گیا. تو اگر بوڑھوں میں بندر کا تماشا دیکھنے کا شوق نہ ہوتا تو یزید بندروں سے نہ کھیلتا. سنیں تو کچھ تو وہ تھے. قرآن ہی قرآن ہے آج، کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت نہیں. سنیں، قرآن نے دکھایا چہرے میدان سے گریز کرتے ہوئے، میدان سے فرار کرتے ہوئے. قرآن نے دکھائے چہرے مسجد سے فرار کرتے ہوئے. خدا کی قسم، میدان سے فرار تو سمجھ میں آتا ہے، مسجد سے فرار سمجھ میں آ نہیں سکتا. اور جو مسجد سے فرار کرے، بتاؤ میں فراریوں کے ساتھ رہوں یا رسول کے ساتھ؟ اب یہ بات یہاں روک رہا ہوں. قرآن مجید ایک اور مقام سے گفتگو کرتا ہے کہ جو لوگ رہ جاتے تھے، جو لوگ رہ گئے، بھاگے نہیں، رہ گئے مسجد میں، رسول کا خطبہ سنا، ان کی فہم و فراست کتنی تھی؟ قرآن مجید میں یہ ٹکڑا موجود ہے کہ جب وہ خطبے کے بعد نکلتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن کی لفظیں ہیں، قرآن کی. یعنی جو چلے گئے انہوں نے تو سنا ہی نہیں، جو رہ گئے کسی مروت میں، ممکن ہے آنکھوں کا جلال رو کے رکھے ہو، ان کی کیفیت یہ تھی. ماذا قال آنفا، یہ قرآن کی لفظیں ہیں، حدیث و روایت نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے.
کیا کہہ رہے تھے یہ؟ یعنی سنا عربی ہی بول رہے تھے یا رسول عبرانی بول رہے تھے؟ لیکن بعض حضرات عبرانی سے زیادہ شوق رکھتے تھے، اس لیے رسول کی عربی مبین سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ یہ کیا ارشاد فرما رہے تھے؟ یہ ہے کیفیت۔ تو ہم ایسے حضرات سے دین لے سکتے ہیں جو نہ رسول کا خطبہ سمجھتے ہوں، نہ جم کے رسول کا خطبہ سنتے ہوں، نہ رسول کے ساتھ نماز میں ٹھہرتے ہوں، نہ رسول کے ساتھ صلح میں ساتھ دیتے ہوں، نہ رسول کے ساتھ جنگ میں ساتھ دیتے ہوں۔ جنگ میں میدان سے فرار کریں، صلح میں شک کریں، نماز میں شرکت نہ کریں، پھر بھی دیندار۔ یہ سب قرآن کے حوالے ہیں، قرآن کے حوالے ہیں۔ تو کیا ہم ایسے سورسز آف ریلیجن پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے سورسز آف شریعہ ہیں، یہ ہمارے لیے سورسز آف ڈیوائن نالج ہیں، یہ ہمارے لیے سورسز آف سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو سکتے ہیں؟ ہوش کے ناخن لیں، خدا کے لیے زندگی بسر کریں، خدا کے لیے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے قدموں سے روندنے کے لیے۔ دنیا سے عشق نہ کریں، دنیا سے عشق نہ کریں، وہ خدا سے عشق کریں، رضائے خدا کی طلب۔ اور اگر خدا سے عشق ہے اور رضائے خدا کی طلب ہے، خود خدا کی طلب ہے، تو پھر کوئی اور نمونہ کامل اور انسان کامل اور پیر و مرشد کامل و اکمل نہیں ہے سوائے ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ سرچشمہ ان کی ذات گرامی ہے، اور ان کے علوم کے خزینہ دار کون ہے؟ جو ہر جگہ ان کے ساتھ رہے، اور جن میں یہ قدرت رہی کہ اگر ضرورت پڑے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں آج سے پہلے کبھی نہیں کہا تھا، اگر ضرورت پڑے تو بستر پر اپنا جسم لٹا دے اور رسول کے ساتھ جان چلی جائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضور کی حفاظت کرنی ہے نا، کون کرے گا حضور کی حفاظت؟ کون کرے گا؟ حضور کو جانا ہے، ہجرت درپیش ہے، بستر پہ بھی کوئی ہونا ہے، ساتھ میں حفاظت بھی کرنی ہے، تو جسم بستر پر ہے، روح ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جو سفر میں ساتھ ہو، حضر میں ساتھ ہو، ہجرت میں ساتھ ہو، جنگ میں ساتھ ہو، صلح میں ساتھ ہو، جو دور رہ کے بھی قریب ہو، جو قریب رہ کے بھی حضور کی دور کی مہم میں سر کرتا ہو، وہ ہوگا نا خزینہ دار علم رسول۔ اور جو خود اعلان کرتا ہو اور کوئی اس کے اس اعلان کو چیلنج کرنے والا نہ ہو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو جب تک کہ میں تمہارے درمیان میں ہوں، قبل اس کے کہ میں تم مجھ کو کھو دو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں، مجھ سے پوچھ لو، پوچھو قرآن کی کون سی آیت کہاں نازل ہوئی۔
سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، مدینے میں نازل ہوئی یا مکے میں نازل ہوئی، جنگ میں نازل ہوئی یا صلح میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، بحر میں نازل ہوئی یا بر میں نازل ہوئی، پوچھ لو مجھ سے، یہ وہی کہہ سکتا ہے۔ تقریباً اجماع امت ہے کہ ممبر پر کسی نے علی کے علاوہ سلونی کہا نہیں۔ یوں جھٹلانے والے کسی بھی بات کو جھٹلا سکتے ہیں۔ دن دوپہر کھڑے ہو کر زیر آسمان کہیں کہ سورج موجود نہیں ہے تو سورج کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ گزرنے والی دنیا کہتی ہے دیوانہ ہے، یا یہ دیوانہ ہے اور یا یہ دیوانہ بن رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت گلوب پر اس پورے عالم میں کس تیزی کے ساتھ عشق آل محمد پروان چڑھ رہا ہے، کس طریقے سے یہ علم ہر ملک میں لہرایا جا رہا ہے۔ یہ جملہ بھی میرا یاد ہوگا نا، اب بات آ گئی ہے تو کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں۔ دنیا میں کسی ملک کا علم کسی دوسرے ملک میں آپ نہیں لہرا سکتے آزادی سے، مگر یہ ملک خدا کا علم ہے۔ یہ علم اسلام، علم ایمان، علم رسول، علم توحید، علم ختم نبوت، علم ولایت، جس کا آخری لقب علم عباس ہے۔ دیکھیے یہ لہرا رہا ہے دنیا کے ہر ملک میں۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ کیوں لہرا رہا ہے؟ اس لیے لہرا رہا ہے کہ یہ علم ان کے ہاتھوں میں رہا جو امانت داران ختم نبوت تھے، امانت داران ختم نبوت تھے، جہاں اس انسان کامل، سرور کائنات، سرور انبیاء، سرور مرسلین، اعظم المرسلین، امام المرسلین، خاتم النبیین، محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، سنت، رفتار، گفتار، کردار اور آپ کے علوم ختم نبوت کی حفاظت کی گئی۔ جانیں چلی گئی مگر نبوت پہ حرف نہیں آنے دیا۔ یہ ان کا علم ہے، تو پھر یہ بے اہتمام الہی ساری دنیا میں پھیلے گا۔ آپ کڑھتے رہیں، آپ حسد کرتے رہیں، آپ مخالفت میں فتوے دیتے رہیں، آپ مذاق اڑاتے رہیں۔ جو چھچورے لوگ ہوتے ہیں مذاق ہی اڑاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ آپ اپنی سیرت اور اپنے باطن کی ترجمانی کرتے رہیں، اللہ اپنے اہتمام میں عزاداری کا اہتمام کرتا رہے گا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اصل ہے، اصل۔ اگر دین خدا کو حاصل کرنا ہے تو پہنچنا ہوگا ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مکمل مصطفیٰ کو اختیار کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ان کی سیرت کا کچھ حصہ لے لیا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا، لیکن کچھ عرض نہیں کر سکا جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب تو تمہیدی باتیں تھیں، آتی چلی گئیں۔ وہ بحث رہ گئی جو تشنگی ہے ارباب عرفان و تصوف کی، ارباب ولا و مودت کی، کہ انسان کامل کیا ہوتا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ
پھر کبھی انشاءاللہ یہ موضوع قرض رہا میری گردن پر. لیکن اصل الاصول یہ ہے کہ انسان کامل کا پہلا مصداق کامل، انسان کامل کا پہلا مصداق اکمل، انسان کامل کا پہلا مصداق بارز، پہلا نمایاں ترین، اہم ترین، عظیم ترین مصداق ذات مبارک مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ضرور یہ اصطلاح، یہ ٹرمینالوجی ارباب تصوف کے یہاں پائی جاتی ہے، ان کی کتابوں میں ہے، لیکن آپ مکمل طور پر ان کے نظریات کو قبول کریں یا نہ کریں، یہ جو اصطلاح ہے اپنی جگہ بہت معنویت رکھتی ہے. انسان کامل کی اصطلاح اپنی جگہ بہت معنویت اور اصالت رکھتی ہے. یہ انسان کامل کا مفہوم جا کر وہاں اس کی تصدیق ہوتی ہے جہاں سورہ مبارکہ 3 میں حق سبحانہ و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم. اللہ جسے احسن تقویم میں خلق کرے وہ کامل نہیں ہوگا تو کیا ناقص ہوگا؟ میں نے حوالہ تو دے دیا، مگر وہی کہ اب میری طاقت بھی جواب دے چکی ہے، وقت گزر چکا ہے. اس کے اندر جو تشریح ہے اور جو سوالات پیدا ہو سکتے ہیں اور ان کے جو جوابات ہیں اس کے لیے مستقل وقت چاہیے. بلکہ کبھی اگر زندگی رہی اور توفیق ہوئی اور آنا ہوا تو پھر صرف انسان کامل کے موضوع پر کم سے کم صبح سے شام تک کا سیمینار منعقد کیجیے گا، اور پھر اس میں گفتگو ہوگی کہ انسان کامل کا قرآن میں کیا تصور ہے، انسان کامل کا حدیث میں کیا تصور ہے، انسان کامل کا ارباب تصوف کے ہاں کیا تصور ہے، انسان کامل سے ہم کس طرح روشناس ہو سکتے ہیں، اور انسان کامل کا دامن تھام کے ہم اپنے نقائص کو کیسے دور کر سکتے ہیں. ہر مسئلہ شروع ہونا چاہیے علمی بنیاد سے، ختم ہونا چاہیے عملی بنیاد پر. جب تک کوئی مسئلہ آپ کی زندگی سے نہیں جڑتا اور آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتا، اس مسئلے میں غور و خوض کرنا کوئی ثمرہ نہیں رکھتا. کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو علمی، وہ عملاً آپ کی زندگی میں سے پیوستہ ہونا چاہیے، وابستہ نہیں، پیوستہ ہونا چاہیے. جتنے بھی علمی مسائل، اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے کیا کہا، انسان کامل کا مصداق اول مصطفیٰ کی ذات ہے. لیکن ہر وہ ذات انسان کامل کے رتبے پہ فائز ہے جس کو مصطفیٰ منیت کی سند دے دیں. جسے مصطفیٰ کہیں یا علی انت منی وانا منک، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں. وہ ذات کامل نہ ہوگی تو کون کامل ہوگا؟ حسن منی وانا من، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اور جب انسان کامل کی بات ہوتی ہے تو لوگ صرف رجال میں تلاش کرتے ہیں، مردوں میں تلاش کرتے ہیں انسان کامل. انسان کامل کی فہرست مردوں تک محدود نہیں ہے. مصطفیٰ نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے، اور فاطمہ تو ام ابیہا، یہ ام ابیہا ہے، یہ میرے لیے میری ماں کی منزلت رکھتی ہے. اس لیے فاطمہ کی ذات گرامی بھی انسان کامل کی مصداق ہے. مصطفیٰ ہے انسان کامل. مصطفیٰ کے بعد مرتضیٰ ہے انسان کامل. مرتضیٰ کے بعد حسن ہے انسان کامل. حسن کے بعد حسین ہے انسان کامل. اور انسان کامل کی اس بزم میں درمیان میں ایک ذات گرامی ہے
ایک شمع عصمت ہے، ایک فانوس عصمت ہے، اس پورے قرآن میں درمیان میں ایک آیت نور ہے جس کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ وہ انسان کامل ہے۔ یہ خمسہ نجبہ کی فہرست، اسے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ تبدیل کر سکتے ہیں، اسے نہ آپ انکار کر سکتے ہیں نہ تبدیل کر سکتے ہیں، اور دین لینا ہے تو ان 5 ہستیوں سے لیں گے۔ دین اگر لینا ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، عبادات سے لے کر معاملات تک، حدود و دیات تک، جتنے احکام اسلام ہیں، احکام اسلام لیں گے تو یہاں سے لیں گے۔ اور اب ایک جملہ عرض کر دوں، یہ بھی پہلے کبھی نہیں عرض کیا ہے لیکن اس وقت عرض کر دوں، حالانکہ تقریر تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ عملاً بھی یہ خدا کا شکر ہے، جتنی بھی فقہ ہیں نا اسلام کی، مجھے سب سے محبت ہے، چاہے فقہ حنفی ہو، فقہ مالکی ہو، فقہ شافعی ہو، فقہ حنبلی ہو۔ میں نے یہ جملہ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں کہا تھا، وہاں جا کر میں نے کہا تھا دیکھیے، اگر دشمن مقابلے میں ہوگا، اگر کوئی مسیحی، اگر کوئی یہودی، اگر کوئی غیر مسلم اسلام پر حملہ کرے گا تو میں آپ کی فقہ حنفی کا بھی اسی جوش و جذبے سے دفاع کروں گا جیسے فقہ جعفری کا۔ ہمیں ہمارے اماموں نے اسلام بچانا سکھایا ہے۔ میں اسی جوش و جذبے سے دفاع کروں گا فقہ حنفی کا، فقہ مالکی کا، فقہ شافعی کا، جس جذبے سے فقہ جعفری کا دفاع کروں گا۔ کیوں؟ ارے فقہ کی خیرات بٹی کہاں سے ہے؟ جاؤ جا کے پوچھو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا تھا یا نہیں، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا۔ میرے مولا کا شاگرد ہے، تمہارا امام ہے، ہم اس کا دفاع کریں گے اگر تم سے نہ بھی ہو سکے۔ چاہے وہ فقہ حنفی ہو، چاہے فقہ شافعی ہو، چاہے فقہ مالکی ہو، چاہے فقہ حنبلی ہو، جتنی فقہ اسلام کی ہیں اس کا سرچشمہ در اہل بیت ہے۔ یہاں سے خیرات بٹی ہے فقہ کی، اس لیے فقہ ہماری میراث ہے۔ ہماری میراث پر پوری امت اسی طرح جی رہی ہے جیسے باغ فدق پر تمام امت جیتی رہی۔ فقہ میراث آل محمد ہے، تفسیر میراث آل محمد ہے، اسلام میراث آل محمد ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ دین لینا ہے تو محمد اور آل محمد سے لیں گے، قرآن کی تفسیر لینی ہے تو محمد اور آل محمد سے لیں گے، شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو محمد اور آل محمد سے لیں گے۔ اور جب ہماری ایسی وابستگی ہے تو پھر اگر آل محمد پہ کوئی کڑا وقت آئے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اگر کوئی غم ڈھا دیا جائے گا تو ہم قیامت تک شریک غم رہیں گے۔ کس پر ظلم کیا ہے تم نے؟ اسے سیاسی مسئلہ سمجھ کے مذاق بنا کے تاریخ کا حصہ، ماضی کا حصہ بنا دو گے؟ ہم اجازت دے دیں گے؟ ہم عزت کے ساتھ، فخر کے ساتھ علم بھی اٹھائیں گے، تمہارے ظلم پر سے پردہ چاک کرنے کے لیے ماتم بھی کریں گے، گریہ بھی کریں گے۔ تم نے اسے سیاسی مسئلہ سمجھا ہے؟ سیاسی مسئلہ ہے یہ۔ حسین ابن علی کا قتل سیاسی مسئلہ ہے، کہیں تمہارا نسب نامہ بھی سیاسی تو نہیں ہے؟ حسین کا قتل ہے، حسین کا۔ آسمان جن کے قتل پر رویا ہے، خون کے آنسو رویا، زمین نے خون کے فوارے زمین سے جوش مارتے ہوئے نکلے۔
جاؤ صحابی رسول سے پوچھو، میں بتاتا ہوں صحابی رسول کا نام۔ سہل ساعدی ایک صحابی رسول ہیں، بیت المقدس سے واپس آ رہے ہیں۔ عربی میں بیت المقدس کہتے ہیں، اردو والے بیت المقدس کہتے ہیں۔ بیت المقدس سے واپس آ رہے ہیں اور شام میں داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھا کہ شام میں جشن کا سا ماحول ہے۔ صحابی رسول نہ جانے کتنی بار شام سے گزرے تھے، نہ جانے کتنی بار شام سے گزرے تھے، آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک طرف تو بیت المقدس سے جب آ رہے تھے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کوئی پتھر ایسا نہیں اٹھاتے تھے کہ اس کے نیچے تازہ لہو نہ نظر آتا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ حقیقت ناشناس جن کی طبیعتوں میں کفر و نفاق بسا ہوا ہے، وہ ان تمام بیانات کو خرافات سمجھتے ہیں۔ کچھ نہیں، سب جھوٹی روایتیں ہیں، ضعیف ہے، خرافات ہے، داستان ہے، کہانی ہے، افسانہ ہے۔ جیسے ان کا نسب نامہ افسانہ ہے، ویسے ہر چیز ان کو افسانہ نظر آتی ہے۔ کتنے جلیل القدر علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے یہ باتیں نقل کی ہیں کہ بعد قتل حسین کوئی سفید کپڑا نہیں پھیلایا جاتا تھا زیر آسمان مگر صبح تک اس پر لہو کی چھینٹیں نظر آتی تھیں، لہو کی بوندیں، خون کی چھینٹیں اس پہ نظر آتی تھیں۔ اور بیت المقدس میں کوئی پتھر نہیں اٹھایا جاتا تھا مگر اس کے نیچے سے لہو جوش مارتا ہوا نکلتا تھا۔ سہل یہ دیکھ کر آ رہے تھے مگر ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرشمہ ہے، یہ بات کیا ہے۔ شام میں داخل ہوئے، دیکھا کہ جشن کا سا ماحول ہے، جیسے کوئی عید منائی جا رہی ہو۔ کسی سے جا کے پوچھا، اے اہل شام، کیا آج کوئی تمہاری مخصوص عید ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے؟ جواب دینے والوں نے کہا کہ تم اجنبی معلوم ہوتے ہو، تمہیں معلوم نہیں حسین ابن علی کا کٹا ہوا سر لایا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کا نو کے نیزہ پہ کٹا ہوا سر لایا جا رہا ہے، شامی جشن منا رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ پر، امیر پر، ہمارے حاکم پر ایک خارجی نے خروج کیا تھا؟ حسین خارجی ہیں۔ یہ لفظ برداشت ہوتا ہے؟ یہ لفظ برداشت ہوتا ہے؟ اور بتاؤں، خاکم بدہن، 1000 بار خاکم بدہن۔ آقا حسین کو اور حضرت علی کو یہ لوگ جب خطاب کرتے تھے تو نعوذ باللہ کہتے تھے کذاب ابن کذاب۔ کلیجہ پھٹ گیا نا۔ ہم لوگ تو مسائل بیان بھی نہیں کر پاتے۔ میں نے ابھی قتل حسین کا ذکر نہیں کیا ہے مگر آپ کو ذرا سی معرفت ہے اور محبت حسین کی تو یہ الفاظ برداشت نہیں ہو رہے۔ یہ الفاظ ممبروں پہ کہے جاتے تھے سرکار کی طرف سے، سرکار کی طرف سے۔ حسین کا سر آ رہا ہے اور حسین کے ساتھ جو اہل بیت تھے وہ اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں۔ دیکھو، میں کوئی داستان ترازی نہیں کر رہا ہوں، میں تو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں واقع بس ریفرنس کے طور پہ گنا رہا ہوں، میں کوئی تفصیلی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں۔ سہل نے سنا، دل پاش پاش ہو گیا۔ رسول کا صحابی ہے، اہل بیت کی مودت و محبت ہے اس کے پاس۔ آگے بڑھا، سانس کو سنبھالتا ہوا، قدموں کو سنبھالتا ہوا، قریب گیا، جا کے دیکھا نو کے نیزہ پہ سر حسین موجود ہے۔ گریہ کیا، خوب گریہ کیا۔ اس کے بعد پھر طبیعت کو سنبھالا، آگے بڑھے۔ وہ جو ناقے آ رہے تھے ان کے قریب پہنچے،
دیکھا ایک ناقے پہ ایک لاغر جوان ہے، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہے، روح مبارک پر عصمت کی نقاب ہے، نور الہی سے سراپا پر نور پہ کر، مگر ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں خاردار توق ہے، اس کے اوپر سے علیحدہ بھی لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، اور ناقے کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے پیروں کو باندھا گیا ہے۔ قریب گئے، بہت غور کر کے دیکھتے رہے، شباہت تو آل رسول کی ہے، چہرہ تو علی ابن ابی طالب سے ملتا جلتا ہے۔ غور سے دیکھتے رہے، ایک مرتبہ ناقے پر سے ایک نحیف آواز آئی، میرے نانا کے صحابی سہل، میرے نانا کے صحابی، میں ہوں علی ابن الحسین زین العابدین۔ اجرکم علی اللہ۔ سہل نے دست ادب جوڑا، آقا میں تنہا ہوں، فرزند رسول میں تنہا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کسی کام آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں سہل، تم میری بات سنو، میرا ایک کام کر سکتے ہو، اس وقت تم میری مدد کر سکتے ہو۔ کہا فرمائیے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہا یہ جو نیزے پہ سر لیے ہوئے ہے، اس سے کہو ذرا سر مبارک کو لے کے آگے بڑھ جائے، تاکہ تماشا دیکھنے والے سر کو دیکھیں، زینب کے کھلے سر کو نہ دیکھیں۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ تماشا دیکھنے والا مجمع یہ حسین کے سر کی طرف متوجہ رہے، بیویوں کے برہنہ سروں کو نہ دیکھے۔ سہل آگے بڑھے، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ رقم دی، کچھ پیسے دیے، اور اس کے بعد اس کو تیار کر لیا، راضی کر لیا، وہ نیزہ لے کے کچھ آگے بڑھا۔ اس کے بعد پھر آئے، قریب آئے، اتنی دیر میں جناب زینب نے کوئی فرمائش کی۔ جناب سید سجاد نے کہا ساحل خدا تمہیں جزائے خیر دے، ایک خدمت اور کرو گے؟ کہا حکم فرمائیں رسول زادے، میں قربان ہو جاؤں، میری جان قربان ہو جائے۔ کہا جا کے ذرا چند چادروں کا انتظام کر۔ اب تک تو ہم یہاں آ گئے، اب دربار میں جانا ہے، دربار میں تمام اقوام و ملل کے نمائندے ہوں گے، یہ رسول زادیہ برہنہ سر ہے۔ روایت ہے، ہمارے ہاں روایت ہے، موجود ہے، ہم اپنے راویوں پہ اعتبار کرتے ہیں۔ سہل آگے بڑھے، سہل نے جانے کے بعد ظالمین سے کچھ درخواست کی، التجا کی، اور انہیں کچھ قیمتیں دی، کچھ چادریں لائے، بس گفتگو تمام ہو گئی۔ سامنے دربار یزید ہے، بس اب جانا ہے۔ یہ چادریں لائے، ظالموں نے دھوکہ یہ کیا، ادھر چادریں دیں، اور جیسے ہی بیویوں میں چادر تقسیم ہوئی، بیویوں نے سر پہ چادر ڈالی، دوبارہ نیزوں سے چادریں چھین لی۔ غالباً یہی وہ موقع ہے جب جناب زینب نے کہا ہوگا ہاتھوں کو اٹھا کر، ام کلثوم، رباب، لیلا، فضہ، اب میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا۔ لیکن پھر بھی جناب سید سجاد نے جیسے ہی سنا بی بی زینب بددعا کرنا چاہتی ہیں، آگے بڑھے پھوپھی اماں، حد ادب ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، بابا کے روح انور کو دیکھ لیجئے، آقا حسین کے سر مبارک کو دیکھیے، دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسوؤں کی زبان میں کہہ رہے ہیں بہن زینب، اسلام بچانا ہے، دین بچانا
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار معبود ہماری امت کو، امت اسلامیہ کو، ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، انہیں بادئ ناب مودت سے سرشار فرما دے۔ پروردگار معبود اسلام کی حفاظت فرما، مسلمین کی حفاظت فرما۔ پروردگار حضرات محمد و آل محمد نے بہت قربانیاں دی ہیں، ان کے ذکر مبارک کو کی حفاظت فرما۔ جہاں جہاں روئے زمین پر عزاداریاں کر رہے ہیں ان کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار مسجدوں کو، امام بارگاہوں کو، دینی مراکز کو حفظ و امان میں رکھ۔ پالنے والے ہر دیندار کو اپنی خاص چشم عنایت میں رکھ۔ معبود پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام، مجتہدین کرام، فقہاء اعظام کا سایہ برقرار رہے۔ معبود پروردگار رہبر اسلام کی حفاظت فرما۔ پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر حضرت شاہ گردیز قدس سرہ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، آخری ابھی جو سجادہ نشین تھے بزرگوار مخدوم صاحب، ان کی روح کو اور اس خاندان کے تمام مرحومین کو اور تمام مؤمنین و مؤمنات مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائے۔ بیٹے آرام سے، آرام سے۔